ریاستی حکومت اقلیتوں کے مسائل کی یکسوئی عمل میں لائے۔ لوک سبھا انتخابات میں ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ اچھے امیدواروں کی جماعت اسلامی تائید کرے گی۔ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، امیر جماعت اسلامی تلنگانہ کی نظام آباد میں پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی ہند آئندہ منعقد ہونے والے لوک سبھا پارلیمانی انتخابات میں کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرے گی، بلکہ ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ مل کر متحدہ طور پر اچھے اور بہتر امیدوار کی تائید و حمایت کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے گزشتہ روز دوپہر محمد رشاد الدین، معاون امیر حلقہ تلنگانہ، عبدالرحمان داؤدی، ناظم ضلع احمد عبدالحلیم، ریاستی سیکرٹری عبدالحکیم قمر، امیر مقامی احمدی بازار عبدالستار امجد، امیر مقامی یاقوت پورہ کے ہمراہ دفتر جماعت اسلامی ہند نظام آباد ابواللیث کانفرنس ہال متصل مسجد رضا بیگ میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت کی جہاں اچھے کاموں کی ستائش کی گئی اور اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی نشاندہی بھی کروائی گئی، جس کے باعث وہ اقتدار سے محروم ہو گئی۔ BRS حکومت کے اقدامات و پالیسیوں سے ناراض تلنگانہ عوام نے اسمبلی انتخابات میں اپنے فیصلے کے ذریعے BRS حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے عوامی رائے کی بنیاد پر عوام سے مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہوئے ووٹ دینے کی اپیل کی تھی۔ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ ریاستی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات روپے عمل لائیں گے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ ریاست کو نفرت و فرقہ پرستی سے پاک رکھیں اور حکومت فسطائی طاقتوں سے دور اور لا تعلق رہے۔ نوجوانوں کو روزگار ملازمتوں کی فراہمی، کسانوں کی فلاح و بہبود کو مستحکم کرنے، محکمہ پولیس میں اصلاحات عمل میں لانے، صحت عامہ، تعلیم، خواتین کی فلاح و بہبود، تحفظات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کو روبے عمل لائیں۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے سب پلان کا نفاذ عمل میں لائیں۔ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر نے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں اردو میڈیم اسکولوں کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ اردو میڈیم اسکولوں کے دوبارہ آغاز کرنے، اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے اور میگا DSC کے تحت اردو میڈیم کی نشاندہی کرتے ہوئے تقررات عمل میں لانے، وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے وقف بورڈ کو جوڈیشل اختیارات دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے نظام آباد کے مسائل پر بھی حکومتی توجہ مبذول کروائی اور بتایا کہ نظام آباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی جلد سے جلد تقسیم عمل میں لانے، حضرت سید سعد اللہ حسینی ITI کا دوبارہ آغاز کرنے، ریاستی وقف بورڈ کو حاصل ہو رہی بڑا پہاڑ درگاہ کی آمدنی کو نظام آباد میں ہی خرچ کرنے، مرکزی حکومت کے نئے قانون ہٹ اینڈ رن سے دستبردار ہونے پر بھی زور دیا۔ نشاور اشیاء کی روک تھام کے لیے اقدامات روبے عمل لانے کے ساتھ ساتھ بابن صاحب پہاڑی برج کی زیر التواء کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے، احمدی بازار میں زیر تعمیر انٹیگریٹڈ کمپلیکس کے ملکیوں کو الاٹ کرنے اور حلقہ اسمبلی بالکنڈہ ویلپور منڈل مستقر پر مسلم قبرستان کی حفاظت کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے اور نظام آباد شہر میں قتل و غارت گری، غیر سماجی سرگرمیوں کے انسداد روک تھام کے لیے عملی مؤثر اقدامات روبے عمل لانے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر نے نظام آباد شہر میں کھلاڑیوں کے لیے اسٹیڈیم قائم نہ کرنے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد شہر سے نکھت زرین اور محمد حسام الدین جیسے عالمی شہرت یافتہ باکسر نے قومی باوقار ارجن ایوارڈ حاصل کر کے نظام آباد کا نام روشن کیا، لیکن بدقسمتی سے نظام آباد شہر میں کھلاڑیوں کے لیے کوئی اسٹیڈیم موجود نہیں ہے۔ عبدالرحمان داؤدی، ناظم ضلع نظام آباد نے بتایا کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ اپنی محاذی تنظیموں، بالخصوص ملک کے منظرنامے اور نظام آباد شہر کے مسائل اور جماعت اسلامی کی کارکردگی اور تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خبر ازیں عارف انصاری، رکن مشاورتی کمیٹی و کنوینر، پریس کانفرنس نے مہمانوں کا تعارف کروایا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ 15 اور 16 جنوری تنظیمی دورے پر نظام آباد شرکت کے لیے پہنچے، جس کے پیش نظر جماعت کی مختلف سرگرمیوں سے میڈیا کو واقف کروایا گیا۔